اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو انسان کو بالکل آغاز میں سکھا دی تھیں، ان میں سے انسان کے انتقال کے بعد اس کی زمین میں تدفین تھی، اور قرآن اس دور کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور پھر اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ اب کیا کرے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اور اس کوے نے زمین کھودی اور اسے سکھایا کہ اب وہ یہ اس طرح زمین کھود کے اپنے بھائی کی تدفین کرے۔ اور اگر قاتل کے ذہن میں یہ بات آئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں اور خدا کی نافرمانی میں بہت بڑا فرق ہے۔ سوسائٹی میں مختلف طبقات جو بنتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ ہے، طاقت ہے، علم ہے، یا یہ کہ اللہ کا ایسا رعب دبدبہ کہ کوئی آدمی خدا کے ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے۔ بدترین اقوام جو برباد ہوتی ہیں اور جلد یا بدیر خدا کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور جو کبھی بھی ترقی کے دن نہیں دیکھ سکتی، وہ معاشرے ہوتے ہیں جہاں طبقاتی نظام میں طاقت اور دولت یہ دو فیکٹرز کام کرنے لگے۔ دولت معیار بنے اچھے اور برے کا، اور طاقت معیار بنے اچھے اور برے کا۔ دولت مند آدمی جتنی بھی احمقانہ بات کرے لوگ واہ واہ کریں، اور عقل مند آدمی اگر غریب ہو تو خود گھر والے اس کی سننے کو تیار نہ ہوں۔ طاقت یہ اگر معیار پیدا کرے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ بڑا آدمی ہے اور جو کمزور ہے وہ چھوٹا آدمی ہے، تو ایسے معاشروں کی ترقی کا سوچنا دیوانے کی بڑھ ہے، ایک پاگل آدمی کا خواب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی لیے جب قحط پڑا مدینہ منورہ میں، تو یہ واحد آدمی تھے جو جانتے تھے کہ دولت کا ایک جگہ جمع ہو جانا کتنے فسادات کو پیدا کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ یا تو یہ قحط دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، اور یا پھر میں عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان رضی اللہ عنہم جو بڑے سرمایہ دار گنے جاتے تھے، فرمایا میں ان سے ان کی دولت لے کر لوگوں میں تقسیم کر دوں گا تاکہ لوگ اپنی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو جائیں۔ ہمیشہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم دونوں اطراف کو نقصان دیتی ہے، ایک طرف روحانی طور پہ خدا کی لعنت، اور دوسری طرف معاشرے کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتے۔ تو معاشروں کی بنیاد دولت، اور دولت کے ساتھ ساتھ عہدہ، اور پھر کسی حد تک علم بھی، کہ علم کی بنیاد پر معاشرہ تقسیم ہو جائے۔ چونکہ ایک آدمی چرب زبان ہے، بولنا زیادہ جانتا ہے، دوسرا بیچارہ بولنا نہیں جانتا، تو اب اس چرب زبان نے اپنی زبان کی وجہ سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر لیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زمین پہ کسی نے دعویٰ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا سعد تمہارے پاس چونکہ کوئی گواہ نہیں ہے، تو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ فریق مخالف جس نے قبضہ یا اس کی اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ قسم کھائے تو زمین اس کو دے دی جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو کافر آدمی ہے، اس کو اللہ کی قسم میں کیا عار ہے، اور میں زمین سے مارا جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جھوٹی قسم کھا کر یہ زمین کا ٹکڑا تو لے لے گا، لیکن تم جانتے ہو کہ جتنی یہ جگہ ہے نا، اتنا ہی بڑا پلاٹ وہ جہنم میں اپنے لیے لے لے گا۔ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو الگ الگ نہیں فرمایا، کہ جتنے بھی یہاں کے اعمال ہیں ان کا اثر لا محالہ پڑنا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک وجود دو ہیں، ایک وجود اس دنیا میں ہے اور ایک وجود آخرت میں ہے، جو ایک پورے طویل یا قصیر، چھوٹے یا بڑے زمانے کی مدت کو گزار کر پیدا کیا جائے گا۔ لاکھوں سال ایک مردہ قبر میں گزر گیا، بظاہر مٹ گئی اس کی قبر بھی، لیکن وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ چند دن پہلے تدفین ہو، وہ بھی قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے طبقاتی نظام میں بسا اوقات لوگ علم کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، اب وہ علم اسے بولنا سکھا دے، یہ اور مصیبت ہے۔ اس علم کے ساتھ صحیح معنی میں اگر اللہ کا ادب اور خوف شامل نہ ہو تو پھر یہ تقسیم نقصان دیتی ہے، کہ چونکہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مولوی صاحب ہیں، تو یہ چھوٹوں پر جتنا بھی روب چھاڑے وہ سب روا ہے، لوگ نہیں بولتے۔ ڈاکٹر توہین کر دے، لوگ کہتے ہیں کل پھر ڈاکٹر صاحب سے واسطہ پڑھنا ہے، کیا بولیں یہاں۔ تو یہ طبقاتی نظام دولت، عہدہ،
علم، یہ سب بنیادیں کھوکھلی ہیں، ایک بنیاد ہے بس، اور وہ یہ کہ ان سب میں کون آدمی ہے جو اللہ کا احترام کرتا ہے، یہ فرق ڈالتا ہے کہ اللہ کا ادب اور احترام ہے اس میں، لہٰذا اللہ نے جو حد متعین کر دیا ہے اس سے نہیں نکلے گا۔ عہدہ ہے تو عہدے کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اسے پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے۔ پیسہ ہے، غلط پیسہ نہیں استعمال ہوگا کیونکہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ علم ہے، علم کی بنیاد پر کسی کو دھوکہ دینا، حقیر سمجھنا کچھ نہیں، کیونکہ مجھے بہرحال اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو ہمارے نزدیک وجود دو ہیں، اور ایک اس دنیا میں، ایک آخرت میں۔ ہندوؤں کے نزدیک وجود ایک ہے، اور اس کا ظرف، اس کی جگہ بدل جاتی ہے۔ یہ تناسخ کے جو قائل ہیں، اور جو اس بات کے قائل ہیں کہ روح ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، جون بھرتی ہے، اور ایک آدمی اپنے کرم کی سزا پاتا ہے، پھر وہ منتقل ہوتا ہے، پھر وہ منتقل ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی دور میں پہنچ کر وہ پھر خالص انسان بن جاتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک ہے، کیونکہ وہ وجود کو دو مرتبہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ بس جو اس دنیا میں آ گیا، اب روپ بدلتا رہے گا یہیں۔ ہمارے نزدیک جو ایک مرتبہ اس دنیا میں آیا ہے، اس نے پھر ایک دن اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے۔ اس لیے جب تک بنیادی طور پر اللہ کا خوف اور آخرت کا استحضار نہ رہے، تب تک انسان نہیں بنتا۔ عملی طور پہ آخرت کے سب منکر ہیں۔ عیسائی پہلے مانتے تھے، اب ان کی اکثریت نہیں مانتی کہ قیامت اور اللہ کے ہاں کچھ ہونا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دنیائی جنت ہے اور دنیائی جہنم۔ اسی لیے وہ اپنی غلط فہمی سے اس دنیا کو جنت سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس کو جنت بنانے کی کوششوں میں دن رات مصروف ہیں۔ سچے ہیں، کیونکہ یہ جنت ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے انسانوں کو دکھ یا تکلیف پہنچے، اور ہم جو آخرت اور جنت کے قائل ہیں، ہم اپنی حقیقی جنت کے لیے اتنے سنجیدہ نہیں ہیں جتنے وہ سنجیدہ اس مادی جنت کے لیے ہیں۔ جتنے وہ سچے ہیں اپنی اس جنت کے لیے، ہم اپنی اس حقیقی جنت جو یقینی ہے اس کے لیے اتنے ہی جھوٹے۔ اس لیے عملاً مسلمان منکر ہے، اس کی عملی زندگی دیکھیں، اگر اسے احساس ہو کہ مرنا ہے اور قبر ہے اور خدا کے یہاں جانا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو وہ کبھی بھی ان حرکتوں کا ارتکاب نہ کرے جس کا اب وہ کر رہا ہے۔ اللہ کا احساس، اللہ کے سامنے جانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسے لوگ تھے، اب بھی خال خال ملتے ہیں، جو انسانوں کا سامنا نہیں کر سکتے، جو کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لوں گا تو محلے میں کیا عزت رہے گی، اگر یہ پتہ چل گیا تو خاندان والے کیا کہیں گے، اگر یہ بات کھل گئی تو اولاد کیا کہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک درجہ ہے معاشرے میں حیا کا اور شرم کا۔ حیا نام ہے شرمندگی سے بچنے کا، اور بس کہ کوئی اسے شرمندہ نہ کر سکے۔ یہ چیزیں
انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لاتی ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہمیشہ اس کو ان اخلاق کی طرف بلاتی ہے جو مسلمہ اخلاق ہیں۔ اس لیے معاشرے میں ایک ہی حقیقی تقسیم ہوتی ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا ادب کرنے والا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا وفات سے کچھ عرصہ ہی پہلے کہ تم میں سے عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں، فضیلت کا معیار یہ ہے کہ کون آدمی متقی ہے، کون آدمی پرہیزگار ہے۔ بس غریب آدمی ہے، وہ زیادہ متقی ہے تو زیادہ اس سے ڈرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، اللہ کے دوستوں میں سے، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اور خدا اس انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ کا فضل زیادہ ہے۔ یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ غزوہ میں کہیں لڑائی میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے جو مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا مانگنا کہ اللہ تعالی فتح نصیب فرمائے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ معاشرے کی تقسیم دولت کی بنیاد پر نہیں، معاشرے کی تقسیم طاقت کی بنیاد پر نہیں، معاشرے کی تقسیم علم کی بنیاد پر بھی نہیں۔ وہ جو آیا ہے کہ علماء کی عزت کے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں، وہاں بھی وہ عالم دین جس کی زندگی میں تقوی پایا جاتا ہو، اگر اس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے تو اس کا علم جتنا بڑھتا چلا جائے گا، حقیقت میں اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ اپنے خلاف گواہ بناتا جائے گا۔ پہلے اسے پتہ نہیں تھا، پھر وہ پڑھنا شروع ہو گیا، پھر علم حاصل کیا، کتابیں آ گئیں۔ اب جتنا اس کا علم وسیع ہوتا جا رہا ہے، اگر اس کی شخصیت میں اتنا نکھار پیدا نہیں ہوتا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کسی کافر سے کسی جاہل سے یہ کہے کہ تمہیں تو پتہ نہیں تھا، اس لیے چلو تمہاری چھٹی، اور اس سے تو پوچھیں گے کہ تمہیں تو سب کچھ پتہ تھا، تم کس کھاتے میں یہ کام کرتے رہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ہونٹ ایک انسان کے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو خطیب تھے، لوگوں سے اچھی باتیں کہتے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے، اور خود نہیں بچتے تھے، خود وہی کام کرتے تھے جس سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اس لیے بہت سے اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے ہر طرح نوازا تھا، عمومی طور پر خاموش رہتے تھے اس حدیث کی وجہ سے کہ میں اپنے کردار کو تو پہلے بہتر بناؤں، پھر ان لوگوں سے کچھ کہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے آغاز سے ہی انسان کو بڑی چیزیں سکھائیں، اور وہ جو قوہ متعین کیا کہ تم سکھاؤ اس کو کہ لاش کو کیسے کیف یواری سوات اخی، اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے، تو یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اسے جو چیزیں عام طور پہ سمجھ میں آنی چاہیے، خدا کی تعلیم پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی مت میں وہ بات بھی نہیں آتی۔ قبریں کھودتے تھے، اور قبر جو کھودی جاتی تھی وہ ابتدائی دور میں بھی اور اب بھی دنیا میں بعض جگہوں پر پائی جاتی ہے، وہ لحد تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ترجیح دی تھی، حتیٰ کہ فرمایا اللحد لنا
وشق لغیرنا، لحد بنانا یہ ہمارا طریقہ ہے، اور کھڈا مار کے میت کو دفن کرنا، فرمایا یہ ہمارے علاوہ یعنی اجمی کرتے ہیں، عربوں کا یہ طریقہ نہیں۔ اصل زمین کی قوت پر ہے کہ زمین کی قوت اگر اتنی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، دیگر اسباب اور وسائل بھی ہیں، تو زمین کی اگر اتنی طاقت ہے کہ وہ قبر بیٹھتی نہیں ہے تو پھر وہ لاحت بنا دیتے۔ لاحت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کھڈا مار لیا اور کھڈے کے بعد اس کی ایک دیوار کو اندر سے اس کے مٹی نکالی اور میت کو اندر رکھ کے اس کے بعد کچا جو بھی مواد انہیں ملتا تھا پختہ مٹی کا اسے لگا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ایسے ہی بنائی گئی تھی، کیونکہ جب انتقال ہوا ہے تو یہ بات سامنے آئی کہ قبر تو کیسے بنائی جائے گی، شق، کھڈا یا ایک طرف کو کر کے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا دونوں کی طرف آدمی بھیجو، اور جو پہلے آ جائے اسے اللہ کی طرف سے سمجھو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت مرتبہ ایسے فیصلے کرتے تھے جو نقل سے نہیں عقل سے حل کرنے پڑتے تھے، اور بہترین عقل سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ کئی مقامات پر انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلے ایسے تھے جنہوں نے خلافت کی بنیاد کو مستحکم بنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ فلاں نے یہ غلط کام کیا، آپ اس کو سزا دیں۔ فرمایا عمر میں نے انہیں مقرر کیا ہے کہ یہ قانون کی پابندی کروائیں، اور میں نے انہیں خود مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کا رعب ان پر قائم رہے۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ انہیں سمجھاؤں کہ ایسی حرکتیں نہ کرو، لیکن پبلک میں انہیں سزا دینے لگوں تو ان کا رعب لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا، پھر لوگ ان کے کہے ہوئے کو قانون کو کیسے مانیں گے، کیسے اس کی اتباع کریں گے۔ نہیں دی سزا، یہ ان کی ایک پالیسی تھی، ایک چیز تھی، خلافت کا آغاز تھا۔ انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ حکمرانوں کا رعب قائم ہونا چاہیے، یہ دبدبہ قائم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جا کر قانون کی پیروی یہ لوگ کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کا خطاب فرمایا اور فرمایا کہ مجھے یہ رپورٹ ملی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر اگر دنیا میں نہ رہا تو خلافت کہاں جائے گی۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے خلافت کے لیے انتخاب کرنا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آئندہ عام عوام میں نے یہ بحث سنی اور مجھے پتہ چلا کہ لوگ عمومی طور پر یہ بات کرنے لگے ہیں، تو جو اس بات کو کریں گے میں ایسا برا سلوک ان کے ساتھ کروں گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ اپنا کام کرو، یہ تھی مراد، اور یہ مدتوں چلا ہے۔ اسپین میں مالکی فقہا نے فتویٰ دیا کہ اسٹیچوز بنانا جائز ہے، مجسمے بنانا جائز ہے۔ یہ ایک دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت تصاویر اور مجسمے بنانا مباح ہے، جائز۔ قضات جو تھے انہوں نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ جو قانون ہے ملک میں وہ نافذ نہیں ہوتا، اور لوگ نافذ کرنے والے اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، اور آپ کو اور قاضی اور بڑے بڑے عہدیداروں کو لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ فقہا نے، مالکی فقہا نے اس کا حل دیا، اور انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے مجسمے بناؤ امیر المومنین کے، چیف جسٹس قاضی القضات کے، جو سپہ سالار تھا افواج کے، ان کے، اور مختلف جو چوک ہیں یہاں پر تنصیب کرو تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو بھی گزرتا ہے وہ دیکھے، اور عزت، ادب، احترام اور رعب کا، دبدبے کا یہ پہلو ان کے ذہن میں آئے۔ اس وقت معاشرے نے اتنی ترقی کی تھی اور لوگوں کے ذہن میں ادب، احترام اور یہ چیزیں پیدا ہوتی تھی۔
تو اس لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلافت کے آغاز میں بھی بہت جگہ پہ انہوں نے مسائل کو محض عقل کی بنیاد پر حل کیا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن لاحد اس قبر کو کہتے ہیں جو ایک طرف کو بنائی جاتی ہے۔ الحاد کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ الحاد کہتے ہیں صحیح راہ سے منحرف ہو جانا، صحیح راستہ جو سیدھا جا رہا ہے اس سے دائیں یا بائیں ہٹ جانے کا نام الحاد ہے، اور اسی ہی کفر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ الحاد اور کفر اور شرک، یہ سب چیزیں اتنی وسیع ہوتی جا رہی ہیں کہ دنیا میں صحیح دین اور مذہب کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور الحاد کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ملحد وہ تو ہوئے ہی ہوئے جن لوگوں کے پاس کوئی سچا دین نہیں تھا، مگر الحاد کی زبردست لہر ان لوگوں میں آئی ہے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جو نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، جو آخرت میں اٹھنے کا آپ پوچھیں تو اسے مانتے ہیں، لیکن وہ نمازی بھی ہے اور ملحد بھی ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ وہ نمازی بھی ہے اور ملحد بھی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور الحاد میں بھی، اور وہ الحاد کی خدا کے دین سے ہٹ جانے کی ایسی قسم ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنی باقی زندگی میں خدا کی حاکمیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ الحاد علم کی بنیادوں پر پھیلا ہے، اور اس الحاد کی دوسری بڑی قسم وہ ہے جو عقل کی بنیاد پر پھیلی ہے۔ الحاد مسلمان معاشروں میں ایسے آیا ہے، اور مسلمان معاشرے جو اب کسی بھی ملک کے ساتھ آپ باندھ دیں، اتنا بڑا الحاد کا چیلنج اسلام کی تاریخ میں کبھی آج تک نہیں آیا جتنا بڑا چیلنج اب آیا۔ مسلمان جیسے بھی تھے، لیکن الحاد نہیں تھا، دین سے ہٹ جانا نہیں تھا، خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا ہے کہ ان میں جو تھوڑے بہت سوچنے والے ہیں، جو ان معاملات کو سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز عقل سے ثابت نہ ہو سکے، حس سے ثابت نہ ہو سکے، وہ سب سے بڑا وہم ہے جو تم نے پال رکھا ہے۔ وہم کا مطلب وہ خیال جس کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ فلاسفہ کے ہاں وہم جو ہے ہمیشہ نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے، صوفیہ کے ہاں وہم جو ہے وہ پازیٹیو معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا استعمال کیا۔ ان کا فلسفہ الگ ہے، اور یہ فلسفہ جو دوسری طرف کا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہم ایسا خیال ہے جس کی طرف جانے کی کوئی صورت ہے نہیں۔ تو اس لیے ایک پورا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے فلاسفہ نے کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ لٹریچر لکھا ہے جس سے اللہ کے وجود کی نفی ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی کہ یہ آدمی کبھی اللہ کو ماننے کے لیے آئے گا۔ برس ہا برس اس کے دل میں وہ ساری کانٹوں کی فصل اپنے بیجوں سمیت رہتی ہے، اور اس کا دماغ صاف نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک ایسی نسل بھی پائی جاتی ہے جن کو اللہ کے ہونے کے دلائل اور نہ ہونے کے دلائل اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ خدا ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو کیا ہے۔ چوری کرنی ہے، اسے قطعاً احساس نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اس سے غرض ہی کیا ہے، اس سے بحث ہی کیا ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ یہ الحاد ہی کی ایک قسم ہے کہ اللہ کا ہونا
نہ ہونا ولیعذ باللہ اس نے برابر کر لیا ہے۔ اگر ذرا بھی اسے خدا کا خوف ہوتا اور خدا کا قائل ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا جس حرکت سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس الحاد کا پورا مزاج عقل سے ہے اور علم سے۔ علم وہ پڑھایا جاتا ہے، وہ استدلال کیا جاتا ہے جو انسانی عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کھاؤ گے، اس کا یہ نتیجہ مرتب ہوگا۔ پھر ڈاکٹر ہزاروں آدمیوں کو دیکھتا ہے اور ہزاروں میں کوئی ایک آدمی بھی شاید اسے ایسا نہیں ملتا جس نے وہ کھایا اور اس کا نتیجہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، زہر کھایا تھا، مرو۔ عقل کی بنیاد ہو گئی۔ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ وہ کہتا بھی نہیں اور نہ اپنا منصب اور فریضہ سمجھتا ہے۔ وہ عقل کی بنیاد پر علم کا تجزیہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عقل ہے تم میں، اس کے یہ نتائج اور اثرات مرتب ہوں گے، اور ان نتائج اور اثرات کے مرتب ہونے میں اللہ کا کوئی دخل نہیں۔ مریض یہ سمجھتا ہے کہ یہ گولی کھاؤں گا اور اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ گولی کھانے کے باوجود میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس گولی اور اس ٹیبلٹ کا اثر اللہ اگر چاہے گا تو مرتب ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ خدا کی قدرت اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسے کسی سبب اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ وہ اگر کسی بچے کو دنیا میں وجود دینا چاہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ماں باپ کا ملاپ۔ اللہ اگر بے موسم کا پھل دینا چاہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گرمیاں آئیں گی تو کھجوریں پکیں گی اور سردیاں آئیں گی تو زمین کے اندر نشو و نما پانے والی سبزیاں برآمد ہوں گی۔ اس کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے، وہ بناتا ہے۔ اسی لیے جو یقینی ذرائع ہوتے ہیں نہ ہونے کے وہ اس میں ڈالتا ہے تاکہ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہوں۔ یقینی ذریعہ موت کا اس میں سے زندگی برآمد کر دیتا ہے۔ یقینی ذریعہ ہے کسی کام کے نہ ہونے کا، پوری انسانی دنیا کی عقول جمع ہو جائیں، فرض کر لیں کہ وہ 1 ارب آدمی ہے، 1 ارب آدمی مل کے کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے یہ ہوگا، وہ کر دیتا ہے۔ اسے کسی اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں۔ کوئی سوچ سکتی ہے ماں کہ ایک چھوٹے سے اپنے بچے کو، چند دن کے بچے کو پالنے میں ڈالے اور سرکنڈوں کی ایک چیز بنائے، اپنے بچے کو اس پہ لٹا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے تو اس کو کوئی بچا لے گا؟ دنیا میں ایک آدمی نہیں ملے گا جو کہے گا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہارا بچہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یقینی موت اور یقینی طور پہ جہاں سے مر جانا تھا ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم وہیں سے زندگی نکالتے ہیں، ہم وہیں زندہ رکھیں گے۔ اور کہا کہ اس طرح اپنے بچے کو بہا دینا، یا خذ عدو لی و عدو اللہ، اسے وہ اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اللہ کی یہ قدرت دعا مانگتے ہوئے اگر اس پہ نظر نہیں رہتی تو پھر دعا میں اضمحلال آ جاتا ہے کہ کیسے کرے گا، کیا ہوگا، یہ کیسے اور کیا، یہ ساری ہماری اور آپ کے قصے ہیں۔ وہ جب جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور کر کے دکھایا اس نے بارہا کہ یوں ہوتا ہے۔ مریم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اس کے خالو، خدا کے نبی، وہ آئے ہیں اور حیران ہیں کہ بے موسم کا پھل یہ کیسے آ گیا۔ تو ان کا انا لکی ھذا، یہ پھل تمہاری اس حجرے میں کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ موسم ہے، یہ اس کے بیج لگے ہیں کہ نہیں لگے، اور درخت تناور ہوا ہے، اس پہ پھل پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ تو اللہ یقینی طور پہ جہاں پر نہ ہونے کا ہوتا ہے وہاں سے ہاں کروا دیتا ہے۔ موجودہ علم
جس کی بنیاد سائنس بھی ہے اور سائنس کے سبجیکٹس ہیں، وہ آہستہ آہستہ بچوں کا ذہن یہ بنا دیتے ہیں کہ دنیا میں اسباب اور وسائل، ان پر جو نتائج مرتب ہونے ہیں، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے، اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جتنا بھی عقل میں آگے چلے جائیں، وہ الہاد کی اتنی ہی وادیوں کو طے کرتے ہیں، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اس الہاد کی وادی کو طے کرنے کے لیے اس وقت دنیا میں اس الہاد کی امامت جن کے پاس ہے وہ سرے سے مسلمان ہیں ہی نہیں، یعنی اس درجے میں بھی ہوتے نا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ہمیں کوئی بحث نہیں، تو چلو ایک بات تھی، وہ سرے سے خدا کے منکر ہیں، وہ علی الاعلان بتاتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری چیز عقل ہے۔ اس لیے الہاد میں عقل، یہ کبھی کبھی ان میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ گناہ کو جاننا ضروری ہے، فرمایا ایسے نہ ہو کہ تمہیں پتہ نہ ہو وَأَن تَقَعَ فِيهِ، اور کسی دن تم خود وہی حرکت کر بیٹھو۔ ایک قصہ ہوا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف اور غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ کافی وقت ہو گیا تھا کسی بات پہ مشورہ کرتے ہوئے، تو ایک مقدمہ پیش ہوا اور ایک لڑکی پہ حد سزا جاری ہونی تھی، تو تینوں کا اتفاق ہوا اس پہ کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا عثمان تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے آپ کو رائے دی ہے، بس ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا نہیں تم اپنی رائے بتاؤ۔ پھر وہی بات انہوں نے کی، پھر اصرار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کا امیر المومنین میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکی خود جس طرح بچی یہ بتا رہی ہے نا کیا کیا ہوا، ہنس کے، خوش ہو کے، اس کا مطلب ہے اتنی معصوم ہے یہ کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ چیزیں کیا ہیں اور اس پہ حد نافذ ہوتی ہے، اس کی عمر ہی اتنی نہیں، اس کا شعور ہی اتنا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا، سوچتے رہے، پھر فرمایا عثمان تم ٹھیک کہتے کہ اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ حرکت کی بات ہے کیا۔ تو اس لیے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل کی بنیاد پر خدا کا انکار کرتے ہیں اور انہیں اصطلاحات میسر ہیں، پڑھا ہوا ہے نا، خدا کے انکار میں ہمارے زمانے میں 2 بنیادیں عام مل جائیں گی۔ اتنے بڑے یہ 2 مسئلے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں مسائل جن پہ ضروری سمجھا ہے علامہ اقبال نے کہ وہ گفتگو کریں، ابن عربی نے ضروری سمجھا ہے کہ اس پہ اپنا موقف بیان کریں، اور ابن رشد جیسے لوگوں نے اس پر بحث کی ہے۔ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، جبر اور قدر کا مسئلہ، کہ انسان اپنے اعمال میں کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے، کتنا اس کے قبضے میں ہے اور کتنی اللہ کی طرف سے چیز ہے، جبر اور قدر کا مسئلہ۔ مسلمان فلاسفہ میں خاص طور سے شاید ہی کوئی ہو جس نے اس بحث کو نہ کیا ہو۔ مثنوی بھری پڑی ہے معروم رحمۃ اللہ علیہ کی، کمال کی چیز ہے ویسے مثنوی، مولانا نے اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے،
اور ایسی عجیب کتاب ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں ریکارڈ میں ایسی کوئی دوسرا متن ہے ہی نہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ مثنوی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس جیسی دوسری کتاب کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں۔ دنیا کی کسی زبان، کسی لٹریچر میں جتنا وہاں روم نے کہا ہے، کسی نے کہا ہی نہیں، اس جیسا آدمی نہیں ملتا۔ جبر و قدر اور خیر و شر پہ انہوں نے بحث کی ہے۔ علامہ اقبال نے بحث کی ہے کہ جبر کتنا ہے خدا کی طرف سے، انسان کا کیا حصہ ہے، نیکی یا گناہ میں کتنا رول پلے کرتا ہے یہ، اور کتنی قدرت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ ایک شر دوسرے کے لیے خیر ہے، دوسرے کی خیر ایک کے لیے شر ہے۔ یہ شر اور خیر کیا ہے، ہر ایک نے اس پہ لکھا ہے۔ معروم نے بڑی تفصیل سے مثنوی میں اس پہ بحث کی ہے کہ خیر اور شر کیا ہے، لیکن یہ اصطلاحات جبر و قدر اور خیر و شر یہ اس ملحد طبقے کی ہیں اب ہمارے زمانے میں جو کچھ نہ کچھ لکھے پڑھے، اور جو کچھ زیادہ لکھے پڑھے نہیں ہیں ان کا الہاد کا رنگ یہ ہے کہ وہ اصطلاحات نہیں جانتے، بس وہ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ اتنے قتل ہو گئے، کہاں تھا خدا، اتنی بیماریاں پھیل گئی ہیں، تم جس خدا کو مانتے ہو رحمان و رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، کدھر ہے وہ؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ خدا تم بتاتے ہو مہربان ہے، یہ جو فلاں فلاں علاقوں میں ظلم ہو رہا ہے یہ کدھر ہے؟ خدا کی گرفت کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ جبر، قدر، خیر اور شر ان اصطلاحات کو نہیں جانتے، لیکن وہ اس پہ سادہ زبان میں بحث کرتے ہیں، تو اس بحث کے نتیجے میں خدا کا انکار ہے، اس بحث کے نتیجے میں اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ کی صفات کا انکار ہے، اور انسان کی بنیاد اب مشکل یہ ہے کہ وہ حقائق کا اعتراف مومن آدمی وحی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ حقائق کا اعتراف، اٹل حقیقت، حقیقت مطلقہ جسے اقبال اور معروم رحمہم اللہ وغیرہ وغیرہ یہ جسے حقیقت مطلقہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات سے باہر ہے، وہ کہتے ہیں اس کائنات کے اندر ہے، مادہ، میٹر اس کائنات کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں باہر ہے، اللہ کی ذات ہے، حق ہے، سچائی ہے، وہ اس کائنات سے باہر ہے کیونکہ کائنات مخلوق ہے، وہ کہتے ہیں اسی کے اندر ہے، کیونکہ مادہ ایسی چیز ہے جس پہ فنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ ایسی چیز ہے جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مادہ وہ بھی پیدا کیا ہوا ہے، زمانے کا انجام سب کو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی، ایک وقت ختم ہوگا، بڑا وقفہ ہے، پھر وقت شروع ہوگا، اور خود زمانہ ہے کیا حق تعالی شانہ نے اسے بنایا ہے، اس کا تعلق عالم خلق سے نہیں عالم امر سے ہے، اور عالم امر کو اللہ نے عقل کی دسترس سے ماورا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کی دسترس سے ماورا رکھا ہے تو تم کیوں قائل ہو؟ ایسی چیز کا مکلف بنا کیوں دیا جو انسانی عقل میں ہی نہیں آتی؟ عقل کے دائرے سے تو کوئی نکل نہیں سکتا۔ بات لے دے کے یہاں آ جاتی ہے آخری نقطہ کہ وحی پر اعتبار ہے یا نہیں، بس آخری بات یہ ہے۔ اگر وحی کو کوئی مانتا ہے تو اس کے لیے یہ سارے مسائل کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اور وحی کو نہیں مانتا تو پھر یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔
اب وہ وحی کو مانتا ہی نہیں، لیکن اس کے پاس ماننے کی کوئی دلیل بھی نہیں، اس لیے کہ یہ دیکھو کائنات میں عجیب بات ہوئی، کسی نبی علیہ السلام کی کوئی سیرت محفوظ ہی نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی جو آئے ہیں اس دور میں جب لوگوں نے لکھنا پڑھنا انسانوں نے سیکھ لیا تھا، ان کی بھی سیرت محفوظ نہیں۔ انسان مختلف درجات سے گزر کے ایک حالت تک پہنچا، کہاں وہ حالت کہ میت کو دفن کرنا نہیں جانتا، آہستہ آہستہ اس نے سیکھا، کام کیے، معاشرے میں عقل شعور بڑھتا چلا گیا، انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، انہوں نے بتائیں سکھایا کہ انسانی زندگی کیسے، انہوں نے بتائیں چیزیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس طرح ہونا ہے اور اس طرح نہیں ہونا۔ یہ سب چیزیں ان کی تعلیم کا نتیجہ تھیں، اور ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انسانی عقل اس بات کی متحمل ہوئی کہ خدا نے کہا آپ زمین پہ اپنے قصے کرو، ایک دوسرے سے لڑو گے، جہاد ہوگا باقاعدہ، اور میری طرف سے آئندہ کو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ جتنے بھی قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے، جتنی قوموں پہ خدا کا عذاب آیا ہے، عاد، سمود وغیرہ وغیرہ، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں کہ جب وہ نبوت پر اعتراضات اور نبی علیہ السلام کو زج کر دیتے تھے، آخر پہ اللہ کا عذاب آتا تھا اور جو منکر ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قصہ زمین برسر زمین، زمین کے مسئلے آئندہ زمین پہ ہی طے ہوں گے، اب عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس کے بعد کوئی آسمانی عذاب نہیں آیا، نہ ہوائیں چلیں، نہ زلزلے آئے، نہ ہی پانی نے فرعون کو غرق کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ وہ آخری تھا جو خدا کی طرف سے ہوا تھا، بس اس کے بعد عذاب ایسے نہیں آئے، کیونکہ جہاد فرض ہو گیا تھا، تمہیں اپنے کام خود کرو۔ اس کے باوجود ریکارڈڈ ہسٹری کہاں ہے؟ جو محفوظ ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کی تاریخ کا حصہ، وہ تو 5% بھی نہیں ہے جو اصل گزرا ہے دور، کوئی نہیں جانتا، کچھ پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا دور آیا، کوئی ایک تاریخی شہادت ایسی نہیں ہے، ایک جو بتائے کہ وہ بغیر باپ کی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اگر خدا کی کتاب حضرت مریم کے پاک ہونے کی گواہی نہ دیتی تو اس کائنات میں دوسری دلیل ہی کوئی نہیں کہ وہ اتنی پاک تھی، اور وہ اتنی پاک تھیں، اتنی پاک دامن تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو لعنت کی بات کی ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں ایسے ایسے ان کے چہرے مسخ کر دیے، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، اور اتنا ہمارا عذاب آیا۔ اس میں سے کہا ہے کہ والا مریم بہتان نظیمہ، بہت بڑا گناہ، ہمیں غصے میں لانے والا اور ہمارے غضب کو اپنے لیے جائز قرار دینے والا ایک گناہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مریم جیسی پاک عورت پر تہمت لگائی۔ قرآن اگر گواہی نہ دے، کوئی دنیا میں ثبوت اس کا نہیں، ثابت کر لیں۔ تورات سے کیسے ثابت کریں گے؟ انجیل سے کیسے ثابت کرنا؟ وہ تو خود تحریف ہوئی ہوئی ہے، وہ تو خود کچھ کی کچھ ہوئی ہوئی۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اپنا جب آیا، اس وقت تک انسانوں نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ سچ تو سچ، جھوٹ کو بھی محفوظ کرتے تھے، لکھ لیتے تھے، بہتان لگتے تھے لکھ لیتے تھے، جھوٹ مشہور ہوتا تھا وہ بھی لکھ لیتے تھے۔ اس لیے تاریخ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور ان کے حسن اخلاق اور ان کی عالی مرتبت شخصیت ہی کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ جو ان پہ الزامات لگائے گئے تھے وہ بھی تاریخ محفوظ ہے، کس نے کیا کہا تھا وہ بھی محفوظ ہے۔
جتنا کچا چٹھا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے تیار کیا تھا وہ بھی موجود ہے، اور جتنا اللہ نے اس کی تردید کی وہ بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کا انکار کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وحی کا انکار نہیں نہ ہو سکتا کہ وحی محفوظ کہاں ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان سے پوچھے کہ تم مسلمان کیوں، کسی سے پوچھو کہ تم مسلمان کیوں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ کہتا ہے میں عیسائیوں کے گھر پیدا ہوں لہٰذا عیسائی ہوں، تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تم مسلمان ہو، شیعہ سنی کسی کے گھر پیدا ہوتا تو میں وہی ہوتا۔ تمہارے حق پہ سچائی پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر تمہارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ حق پہ ہیں یا سنی، تو دنیا میں اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کتاب ہے، وہ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ولیعذ باللہ خدا نے اپنا ایک عزیز رشتہ دار دنیا میں بھیج دیا تھا اور اس پہ بھی کتاب نازل ہوئی تھی، اس پہ ایمان لاؤ۔ تیسرا گروہ کہتا ہے اس بیت اللہ کو دیکھو، خدا کی عظمتوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی، ہم اتنے 100 سال سے اس گھر کو خدمت کر رہے ہیں، بچایا ہوا ہے، اس گھر میں ہم حق پہ ہیں۔ اور چوتھی طرف ایک ہستی جس کے کوئی جاننے والا بھی اتنا نہیں ہے کہ انہیں نبوت کی حیثیت سے جانتا اور پہچانتا ہو، اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس وقت جو آدمی ہوتا ہوگا اس کے دماغ میں نہیں آتا ہوگا کہ ان چاروں میں سچا کون ہے اور حق کہاں ہے۔ اس لیے جتنے بین المذاہب اور یہ ان کی کوششیں کیوں ناکام جاتی ہیں؟ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ خود حق کو نہیں جانتے۔ کوئی پوچھے کیوں مسلمان ہو، اس کا عقلی اور صحیح جواب یہی ہے کہ یہ مسلمہ بات ہے کہ جو بھی مذہب کو مانتا ہے وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے؟ لازمی بات ہے کہ خدا کے اور اپنے درمیان کوئی نہ کوئی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے وحی آئی ہوگی، خدا کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی ہوگا، جہاں پر وہ وحی محفوظ ہے نا بس اس کی پیروی کر لو تاکہ اللہ تک پہنچو۔ وحی کہاں محفوظ ہے؟ دنیا میں مسلمان سے بڑھ کر، اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی گواہی دے ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ہاں وحی محفوظ ہے۔ بدھسٹ دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہاں ایک کتاب ہے، کیا دلیل ہے کہ اللہ ہی نے یہ بھیجی؟ ہندو بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں کتابیں، دلیل کیا ہے کہ اللہ نے بھیجی ہے؟ تاریخی طور پہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرا میں جو وحی نازل ہوئی تھی اس سے لے کے آج تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب دنیا سے یہ وحی غائب ہو گئی ہو۔ جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان ہی باقی نہ رہی ہو خیر سے۔ عیسائیت اور یہودیت میں تو زبانیں ہی باقی نہ رہیں، تو زبانیں ہی جب باقی نہ رہیں تو اصل ٹیکسٹ گم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور قرآن ایک لمحے کے لیے بھی دنیا سے غائب نہیں ہوا۔ اس لیے مسلمان ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اور وہ راستہ وحی ہے، اور وحی محفوظ کہاں ہے؟ بس وہ ہمارے یہاں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ تاریخ نے ان چیزوں کو بھی یاد رکھا ہے جو اس وحی پر اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے گئے، مورخین نے ان چیزوں کو بھی لکھ لیا، اور جو وحی میں اتنے امین ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ میرا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو۔ جو کہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا، مسلمان ہو گیا، تو جہاں انسانی تخلیق کے مدارج بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ابتدائی شکل میں کیسے ہوتا ہے، پھر خون کیسے بنتا ہے، پھر گوشت کیسے ہوتا ہے، اور پھر ہڈیاں کیسے بنتی ہیں،
اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بہت ہی برکتیں دینے والی ہے وہ ذات جو سب سے اچھا پیدا کرنے والی ہے، انسان کو سب سے بہترین مخلوق جس نے پیدا کی۔ تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو اسے وحی ہے۔ اس نے لکھ تو لیا لیکن اس کے دل میں کانٹا چبھ گیا۔ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی اچھی عربی بولتا ہے یہ اسے لکھوا کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ وحی ہے۔ وہ اگلے دن مکہ چلا گیا اور جا کے ملا انہی پرانے دوستوں سے اور اسے کہا یہ وحی کیا چیز ہے یار، اچھا جملہ میں نے ایک بولا، انہوں نے کہا اس سے بھی لکھو یہ وحی ہے۔ ان کا اس وحی کا تو یہ حال ہے۔ ایک نیا تماشا ان عربوں کے ہاتھ آ گیا، ہر جگہ خبر پھیل گئی، ہر جگہ پروپیگنڈا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کہتے ہیں، وہ تو عام لوگوں کی زبان کی بات ہے، دیکھو ہمارا آدمی گیا تھا، اسے کہا یہی جملہ لکھ لو یہ وحی۔ مر گیا۔ یہ بھی تاریخی کا ایک حصہ ہے کہ زمین نے اس کے جسم کو قبول نہیں کیا۔ لوگ آئے اور اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ قبر پھٹی ہوئی ہے اور لاش باہر پڑی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے جو مشرکین مکہ میں چیزیں رہ گئی تھیں بہت سی تھیں۔ اعتکاف رہ گیا تھا، اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے مدینہ منورہ میں عرض کیا کہ میں نے نظر مانی تھی جب میں کافر تھا کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا بیت اللہ میں، تو کیا مجھے نظر پوری کرنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے اس زمانہ جاہلیت میں کسی کا قرض دینا ہوتا تو اب نہ دیتے؟ ان کے جی دیتا۔ یہ قیاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل اور قیاس کی بنا پر یہ مسئلہ ارشاد فرمایا تو اللہ تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ اعتکاف مشرکین بھی کرتے تھے، نظر مانتے تھے، فرض غسل کرتے تھے، قبروں میں دفن کرتے تھے، اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بڑے بڑے شاعر مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ حقیقی دین ابراہیمی ہے، باقی جو مرضی کرتے رہو، شرک کفر وہ کچھ نہیں، اللہ کی توحید وہ دعوت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نتیجہ نہیں ہے، لیکن یہ کام نہیں چھوڑنے، ان کاموں کو ضرور کرنا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قائم رکھے ہوئے۔ مذہب فرد میں یا قوم میں جب کمزور ہوتا ہے نا تو اس کی اساس اور بنیاد ڈھہ جاتی ہے اور رسوم اور رواج کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ رسوم اور رواج بالکل نہیں چھوڑنے اور اصل وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا اچھا وہ لطیفہ کئی بار دہرایا مگر پھر اس کا لطف اپنا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنا ہو۔ تو رمضان آ گیا تو بانکے میاں دبلے پتلے دھان سے لکھنؤ میں کیا روزہ رکھنا تھا بیچارے نے، تو وہ افطار کے وقت والدہ کے پاس باورچی خانے میں سر ہو جاتا اور وہ افطار کا وقت قریب ہے، جی بیٹے شربت تیار ہو گیا؟ کا ہو گیا۔ اچھا دہی بڑے بھی؟ ان کا دہی بڑے بھی۔ کا کھانا بھی پک گیا؟ کھانا بھی پک گیا۔ اچھا پھل کاٹ لی؟ پھل بھی کاٹ لی۔ آخر ماں نے تنگ آ کے کہا کہ بانکے میاں نہ تم روزہ رکھو، نہ نماز پڑھو، نہ تلاوت کرو، نہ تسبیح کرو، تمہیں اتنی مشکل کیا پڑی ہے آخر اتنی باتیں پوچھنے کی؟ اس کا امی یہ سچ مانا، نہ ہم نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ تسبیح کریں، نہ کچھ اور نیک کام کریں، لے دے کے ایک افطاری رہ گئی دین میں، کیا اسے بھی چھوڑ دیں؟ بالکل کافر ہو جائیں۔ تو یہی بات ہے کہ افطاری بھی چھوڑ دیں، بالکل ہی کافر ہو جائیں۔ ہم نے بھی تماشا ایک دیکھا، وہ بھی لطیفے سے کم نہیں۔ بڑی مسجد تھی، تراویح ہو رہی تھی، تو وقفہ ہوا تو
کسی ضرورت سے باہر گئے تو ایک صاحب قرآن کریم کی تلاوت دیکھ رہے تھے، ایسی تلاوت کیا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ اب کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو امام صاحب پڑھتے ہیں نا تو اس کو اس سے ٹیلی کرتا ہوں کہ ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے. یہ بھی ایک یعنی اس کو کیا کہے آدمی، یعنی وہ اگر امام غلط بھی پڑھے تو تم اٹھ کے اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی حفاظت کا اتنا خیال ہے کہ امام کہیں غلط نہ پڑھ جائے. رسوم و رواج میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اہل مکہ یہ سب کچھ، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ دفن کرنا، ان میں سے اعتکاف تھا، یہ چیزیں تھیں. اہل مکہ اس کی حفاظت کرتے تھے کیونکہ وہ اسے دین ابراہیمی سمجھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام نے ان چیزوں کو برقرار رکھا ہے. حقیقی جو دین کی زندگی ہوتی ہے اس میں اصول کا غلبہ ہوتا ہے، اور جو اسلام نے دوسرے درجے کی چیزیں مقرر کی ہیں وہ کچھ آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے پھر اس کو دفن کیا، پھر اگلے دن لاش پڑی، پھر اور تیسرے دن انہوں نے اس آدمی کی لاش کو رکھا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیے. اس لیے قرآن کا مزاج آپ دیکھیں، جہاں وحی پہ اعتراض آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری شدت اور غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. جبریل امین کو کہا نا، یہودیوں نے کہا کہ آپ پہ وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے کہا جبریل. انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے. مریم کے بارے میں بھی اسی نے گواہی دی تھی. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اللہ کل من کان عدو لی، ان سے پوچھ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنتا ہے؟ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اسی کہ جبریل امین وہی لاتے تھے، تعریف کیا ان کی، فرمایا تم جانتے نہیں کتنا عظیم فرشتہ ہے یہ، مطاع، ہمارے حکم ماننے والا ہے، ثم امین، پھر جو ہم سے سنتا ہے لے کر جاتا ہے. اور پھر فرمایا عند ذی العرش مکین، اور اس کی جگہ جبریل کا گھر، اس کے ٹھہرنے کا مقام وہ میرے عرش کے پاس ہی ہے. کہ ان کی عظمت کا اظہار. اسی لیے ابن عربی نے، علامہ آلوسی نے، انہوں نے بحث کی ہے کہ جبریل امین اپنے گھر میں رہتے تھے عرش کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لاتے تھے تو وہاں سے جدا بھی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. یہ قرب کا مقام بڑا مشکل ہے، لیکن اس قرب کے مقام پر جب انہوں نے بحث کی ہے تو ان میں سے بہت سوں کا خیال ہے کہ جبریل امین اتنے قریب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ فاصلہ، مکان، جگہ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. تو وہی کہاں محفوظ ہے؟ اب الہاد جو ہے، جدید الہاد، وہ اسی پہ ہے کہ خیر اور شر یہ کیا ہے، تقدیر کیا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، وہ بھی ان مسائل کو چھیڑیں گے، اس لیے کہ جتنی تیاری الہاد نے کی ہے اس کے مقابلے میں دفاع کرنے والوں نے اتنا پڑھا بھی نہیں، اتنی تیاری بھی نہیں کی. قصور پورا ادھر بھی ہے کہ دفاع ہی نہیں ہے. جبر اور قدر پہ، خیر اور شر پہ اس جدید دنیا میں پچھلے 100 سال میں کوئی ایک کتاب لا کے دکھا دیں کہ کسی نے ان نازک مسائل پر آسان بحث کی ہو جو کوئی آدمی سمجھ بھی سکے. کچھ نہیں ہے. ہمارے دور کی بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زمانے کی زبان ہوتی ہے نا، زمانہ جس زبان میں بات کرتا ہے
اس زبان میں لٹریچر نہیں ہے غیر مسلموں کو دینے کے لیے. ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، اسے کیا غرض ہے اس سے کہ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے اور صحیح بخاری میں کیا آتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو سیدھی سادی، تم کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ میں دین کو مانتا ہی نہیں. اور بڑا چیلنج جو دنیا کو درپیش ہے، یہ جتنے کنٹریز ہیں نا، ناروے ہے، سویڈن ہے، ان میں وہ اس کوشش میں ہیں اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ انسانی اخلاقیات بغیر مذہب کے اس عروج تک پہنچ جائے کہ اس پر کوئی چیک نہ بھی ہو تو بھی وہ ٹھیک رہے. وہ کہتے ہیں تم اللہ کا چیک رکھتے کس لیے ہو؟ آخرت کا چیک کیوں رکھتے ہو؟ کہ انسان ٹھیک رہے، ہم اس کے بغیر بھی ٹھیک ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی چوری کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی اخلاقیات اسے اجازت ہی نہیں دیتے. تم جس چیز کو منع کروا رہے ہو اللہ کے خوف سے، قبر اور آخرت کے خوف سے، وہ ہمیں ویسے حاصل ہے، تو مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیلنج ہے. وہ کہتے ہیں راستے میں چیز پڑی ہوئی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھاتا، جس کی ہے وہ لے جائے گا. آپ اس کے لیے کتاب و سنت سے دلائل لاتے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ انجام میں دونوں ایک ہیں، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. اور ان کا مغالطہ اس سے پھر حل ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک روحانیت کی دنیا کوئی چیز نہیں، خدا کا قرب کوئی چیز نہیں. ان کے نزدیک مادہ اصل ہے، میٹر، اور اٹل حقیقت اللہ کی ذات پاک اس کائنات میں ہے اور ہم کہتے ہیں اس سے باہر ہے. ان کے لیے خدا کا قرب اور بعد کوئی تعلق نہیں رکھتا. اس لیے یہ کائنات کے اندر مادے کا ہونا وہ آخری چیز ہے جہاں تک وہ پہنچے. اور اگر روح کا قرب اور یہ سفر اور یہ حقائق انہوں نے سنے ہوں، دیکھے ہوں، تو میٹا فزکس اب راستہ کھولتی ہے ان کے لیے. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم انہیں اس دنیا کی طرف دعوت دینے کا کوئی لٹریچر نہیں رکھتے، کوئی سامان نہیں رکھتے. انہیں لکھنے پڑھنے سے دلچسپی ہے تو ان کے سامنے کوئی تحریر رکھیں تو وہ پڑھے. ایک صاحب نے شکایت کی ایک منسٹر سے، سامنے کا قصہ ہے. انہوں نے کہا جی اللہ جانتا ہے بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر ہیں، فلاں جلسے میں نے انہیں یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں اس کام کو کر دوں گی. فلاں جلسے میں کہا تھا، فلاں میں اللہ جانتا ہے 10 مرتبہ سے زیادہ، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے سیکٹری کو بھی لکھوا دیا تھا میرا کام نہیں ہوتا. اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ ان کی ای میل ہے، اس پہ میسیج سینڈ کرو. وہ اپنی ای میل کے لیے 2 گھنٹے اتنے گھنٹے نکالتی ہیں اور بڑی توجہ سے اسے پڑھتی ہیں اور کام ہو جاتا ہے. زبانی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں اور پھر پتہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن ای میل کرو. میرا مشورہ یہ، اس نے ای میل کیا اور اگلے ہی ہفتے وہ پہنچے اور شکریہ ادا کیا کہ وہ کام میرا ہو. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، سننے کا، لکھنے کا، پڑھنے کا. اور بعض میں کوئی مزاج نہیں ہوتا، مشاہدے کا مزاج ہوتا ہے، دیکھنے کا، کہ دیکھنے سے اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. مشاہدہ. اللہ نے خود قرآن میں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے اپنی بادشاہت کی نشانیاں دکھائیں کہ بادشاہت کی نشانی ہماری ابراہیم دیکھو علیہ الصلوۃ والسلام، اس کائنات میں، آسمانوں میں اور زمین میں. آسمانوں میں اللہ کی بادشاہی کو دیکھو، زمین میں اللہ کی بادشاہی کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل چھوٹی سی بات بیان کی. آپ نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا
کہ چپا برابر کوئی زمین ایسی نہیں 4 انگلیوں کے برابر جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا تو وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا یا وہ کھڑا ہوا ہاتھ باندھے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ وہ اللہ کی بادشاہت، یہ خدا کی بادشاہت کے نمونے جن لوگوں کو دیکھنے نصیب ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ارتداد ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ مشاہدے سے انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ مشاہدے میں آ جاتی ہے نا چیز، اس کا پھر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر مشاہدے کے لیے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دماغ کی آنکھ اور ہے، دل کی آنکھ اور ہے، اور چہرے کی آنکھ اور ہے۔ چہرے کی آنکھ کے سامنے کچھ ذرا سی اوجھل کوئی چیز آ جائے نہیں نظر آتا، دماغ کی آنکھ عقل سے دیکھتی ہے، وہاں کوئی بے عقلی کی چیز آ جائے یا ماورائے عقل آ جائے نہیں مانتا، اور دل کی آنکھ بہت دور تک پردوں کو بھی چیر کے دیکھتی ہے۔ اس لیے دل کی آنکھیں جب بیدار ہوتی ہیں تو اللہ کا اس سے مخاطبہ عالم خواب میں بھی ہوتا ہے، خدا اس سے خواب میں بھی بات کرتا ہے، سارے حواس اس کے معطل کر کے پھر ایک ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے جو خالصتاً اس کی طرف سے پیغام کے لیے بالکل پاک ہوتی ہے خیالات سے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ اب ہم لوگ ایسے نابینا ہو گئے ہیں کہ جنت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتے، جہنم کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتے۔ ایسے بہت سے سنے جو لندن امریکہ نہیں گئے لیکن یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لندن پہنچ گیا ہوں، کہ پاسپورٹ ویزے کے لیے گیا ہوا تھا تو چلو وہم ہی صحیح، ویزے میں انکار ہی ہو گیا، لیکن وہ لندن اتنا چھایا ہوا تھا کہ میں لندن میں پہنچ گیا ہوں، یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں۔ وہ کچھ وہم تو تھا، جنت کا تو اتنا بھی وہم نہیں ہوتا کہ کسی دن خواب میں بھی آ کے بتائے کہ رات جنت میں گیا تھا، فرشتے ایسے کھڑے تھے۔ خیال سے ہی، خیال کی اپروچ سے ہی یہ چیزیں نکل گئی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وجدان جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے وہ نہیں رہا۔ وجدان جو ہے نا، وجدان جو پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد حلال کا رزق ہے، اندر سے یقین، اندر سے گواہی۔ ہر آدمی کا زندگی میں وجدان کا تجربہ ہے، ہر آدمی کا۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا یہ بات ہو جائے گی، ہو گئی کہ نہیں ہوئی، وہ اندر کی گواہی کبھی کبھی اتنی خالص پڑتی ہے کہ آدمی کام کرتے ہوئے رک جاتا ہے، نہ نہیں کرنا، جاتے ہوئے پلٹ جاتا ہے کہ نہیں جانا۔ وہ چھٹی حص ہر آدمی کی ہے اور ہر آدمی اس پہ عمل بھی کر لیتا ہے۔ وہ جو وجدان ہے نا، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل، انہوں نے بس ایک لفظ بولا، ان کا وجدان۔ مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی دلائل تم عقل کی بنیاد پر دو گے، تم سے زیادہ عقل والا ان دلائل کو رد کر دے گا۔ ہیوم کا فلسفہ اللہ نہ کرے کہ آپ پڑھیں، ویسے بھی ہم کون سا پڑھتے ہیں یار۔ عجیب مخلوق ہیں ہم لوگ بھی، اللہ سے ایسی گناہوں سے پناہ کی دعا مانگتے ہیں جو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کبھی غور کرو، یہ قصہ نہیں، کہانی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، یا اس آدمی میں کوئی ہوش تھا، کیا اس کی کیفیت تھی، ہم تو نہ وقت تھا نہ اتنی کہ اس کو دیکھ سکیں۔ کہنے لگا، فون آیا تو کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائیں، اور رونے۔ میں نے کہا کیا دعا، کس حضرت یہ کشمیر کا مسئلہ۔ میں نے کہا جی آپ فرمائیے کیا ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا تو کوئی اس سے تعلق نہیں نا، اختیار نہیں، کچھ چیز نہیں، آپ کہیے۔
کہنے کہ دعا کریں کہ ایسے نہ ہو میں ایٹم بم چلا دوں، کہیں ایسے نہ ہو میں ایٹم بم چلا دوں۔ تو وہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے جمعے کی، اب وہ ایسی چیز کے لیے مجھ سے دعا کا کہہ رہا ہے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ حضرت دعا کیجئے میں کہیں ہٹلر نہ بن جاؤں۔ تم نے ہٹلر کیا بننا ہے، اور تم نے ایٹامک بم، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ غریب مفلوق الحال ہم جیسا جس کی ضروریات زندگی مصیبت میں پڑی ہوئی ہوں، وہ کہے کہ یا اللہ 1 کروڑ روپیہ کہیں تیری نافرمانی میں نہ خرچ کر دوں، مجھے محفوظ فرمانا۔ بھئی تو دعا کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ ہمارے ہاں ایسی ناممکن، اور جن گناہوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ترک کی دعا نہیں مانگتا۔ یہ غور کیجئے گا، جو رشوت لے رہا ہوتا ہے نا، کبھی نہیں مانگے گا کہ یا اللہ یہ رشوت کے راستے مجھ پہ بند کر دے۔ فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کبھی نہیں کہے گا کہ یا اللہ ان فلموں کو میرے سے چھڑا دے۔ جس گناہ میں پڑا ہوا ہے اس کے ترک کی دعا نہیں کرنی، جو گناہ ناممکن ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یا اللہ کہیں یہ نہ ہو جائے۔ یہ عجیب و غریب قصے ہیں، یہ سب بنیادی طور پہ دین کی صحیح تعلیم کے نہ ہونے کے نتیجے۔ دین کی تعلیم ختم ہو گئی، اس لیے وجدان انسان کا گواہی دیتا ہے، یہ بنتا ہے حلال کے رزق سے۔ حلال کا رزق جو کام کرتا ہے اس کے اثرات صرف انسان کے جسم پہ مرتب نہیں ہوتے، روح پہ بھی ہوتے ہیں اور عالم ارواح میں بھی ہوتے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ حلال کا رزق جو ہے نا، یہ اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ حلال کے رزق میں ظلم شامل نہیں ہوتا، وہ جو کچھ لیتا ہے وہ برحق ہے، جو کچھ لیتا ہے وہ صحیح لیتا ہے۔ گورے اپنا رزق حلال کر کے کھاتے ہیں نا، آپ کبھی اس سوسائٹی میں جا کر دیکھیں تو اس سوسائٹی میں وہ جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حلال کا رزق کھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت مثالیں اس کی ملیں گی۔ عمومی طور پر پبلک میں پیسے کے معاملے میں گڑبڑ نہیں ہے، انہوں نے ایسے اسباب ہی منقطع کر دیے ہیں کہ پیسے کے معاملے میں گڑبڑ ہو جائے۔ آتے ہوئے وہ آپ نے اتنی خریداری کی ہے، اتنا آپ کا ٹیکس تھا، یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کے پیسے بچ گئے ہیں، گورنمنٹ آپ کو واپس دے دیتی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظلم کے نہ ہونے کے نتیجے، اور مسلمانوں کا کوئی ایک ملک ایسا اس وقت نہیں ہے، ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر انصاف ہو۔ اوروں کا تو ذکر کیا کرنا ہے، ان کا انصاف ہو یا نہ ہو، کم سے کم ہمیں تو ہونا چاہیے تھا۔ انصاف نہیں رہا کہیں بھی، کہیں کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں پر ظلم نہ ہو، جھوٹ نہ ہو اور انصاف ہو، کچھ بھی نہیں۔ کہیں بھی جھوٹی گواہیاں، جان بوجھ کے جھوٹ اور مظالم سے قطع نظر، یعنی اتنی بے حسی طاری ہو گئی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور نہیں عن المنکر ختم۔ ان اقوام میں نہیں ہے ایسا، عمومی بات کر رہا ہوں، سرکار سلطنت اس سطح پہ وہ تو ایک اور چیز ہے، لیکن کہیں آپ معاشرے میں وہاں کے کسی جانور کو مار کے دیکھیں، کھڑے ہو جائیں گے لوگ، کیوں اس جانور کو مارتے ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ اور یا انسانوں کو مار جائیں، آپ جتنے مرضی کو مار جائیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔ وہ سائی وال کا ایک کیس ہوا تھا نا، پھر کیا ہو گیا اس کا، کتنی مثالیں کوئی گنوائے، کچھ نہیں۔ تو حلال کے رزق میں ظلم نہیں ہوتا، جب ظلم نہیں ہوتا تو پھر اس کی برکات اللہ کی طرف سے مرتب ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ، اس سے انسان کے وجدان کی پرورش ہوتی ہے۔ اس وجدان کی بنیاد اللہ کی یاد ہے،
اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر تینوں طریقے سے، اللہ کا ذکر زبان کے ذریعے بھی، اللہ کا ذکر مشاہدات کے ذریعے بھی، کہ وہ دیکھتا ہے اور پھر غور کرتا ہے اور اس حقیقت تک پہنچتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کام کو کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے اتنی بڑی چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ اسی لیے تو قرآن بار بار اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھو، اللہ کے ہونے کی نشانی دیکھو، ان پہاڑوں پر غور کرو، اس چیز پہ غور کرو، اس چیز پہ غور کرو۔ یہ سب چیزیں، اور زبان تو ہے ہی ہے کہ اس سے اللہ کو یاد کرنا۔ اس لیے یہ وجدان گواہی دیتا ہے پھر اللہ کے ہونے کی، اور وجدان کی گواہی رد نہیں ہوتی۔ اس سے پوچھا اللہ کے ہونے کی دلیل، انہوں نے کہا وجدان۔ عقل کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ ثابت کرو گے، تم سے بڑا عالم دین آئے گا، وہ اس کو زیادہ ثابت کر لے گا۔ تم سے بڑا عالم دین آئے گا، وہ اس سے زیادہ، اور آخر میں پھر ایک پہنچ کے ایسا بھی آ جائے گا جو منکر ہوگا تو سارے دلائل کو رد کر دے گا۔ پھر کیا اس کو دلیل دینی ہے؟ نبوت پر اعتماد، کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک حق رکھتے ہیں سب کہ وہ بات صحیح ہم تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب پتہ چل جائے کہ بات ہم تک جن واسطوں سے پہنچی ہے، یہ لوگ سچے تھے، سچائی کے ساتھ پہنچی ہے، پھر بس ٹھیک ہے۔ یہ سچائی کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا جو سچائی لے کر آیا ہے اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی باتیں لے کر آئے اور جس نے ان کو سچا مانا ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسے لوگوں کو اپنی توحید پر گواہ بنائے گا۔ مقدمہ ہے کہ خدا ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہے، گواہیاں پڑھنی ہیں۔ خدا اپنی گواہی کے لیے جن گواہوں کو لائے گا انہیں وہ سچے ہوں گے تو خدا لائے گا نا، وہی اگر جھوٹے اور منافق ہوئے تو خدا انہیں کیوں لائے گا؟ اور ابھی تو وہ منظر ہم لوگوں نے دیکھے نہیں، پرانے زمانوں میں جب مقدمے چلتے تھے، اب تو خیر سے جج کر لیا، عدالت کر لی پوری۔ وہ تانگے جب چلتے تھے تو پورا تانگا ہوا کرتا تھا نا، پورا تانگا کرنا ہے، تو اب تو پوری ہیں، ہاں سالم تانگا کرنا ہے، اب تو سالم عدالت کر لی۔ ورنہ اس زمانے میں جس کو گواہی کے لیے لے کے جاتے تھے بڑی شان ہوتی تھی اس کی، سفید اجلے کپڑے پہنے ہوئے، مقدمے والے ساتھ ساتھ پیچھے چل رہے ہیں، جی ہمارے گواہ ہیں۔ وہ دھڑلے سے جا کے گواہی دیتا تھا، چاہے جھوٹی پہ ہو، مگر گواہی کا کوئی نہ کوئی نظام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت میں جب کافر جھگڑیں گے تو خدا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ والملائکہ، میرے فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے گواہ ہیں، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ جو بات کرتے ہیں۔ اس سے جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے نا، اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ سچے کلمے کے ذریعے اسے ثابت رکھے گا، قبر میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو سچ جھوٹ کچھ پتہ نہیں چلتا جسے، وہ قیامت میں کیا گواہی دے گا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تو خدا اس سے کہے گا کہ گواہی اپنے پاس رکھ، کوئی گواہی کی ضرورت نہیں تمہارے لیے، سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ یعنی اگر اللہ یہ کہے تو حق اسی کا بنتا ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک سچ جھوٹ کیا چیز تھی، سب برابر تھا، گواہی اس کی پڑے گی۔ یہ سچائی وجدان کو تقویت دیتی ہے، حلال کمال، اللہ کا ذکر اور سچائی اس وجدان کی کیفیت میں وزن پیدا کرتی ہے، کیونکہ سچا ہو جاتا ہے نا تو جھوٹ اس کا دل قبول نہیں کرتا، دھوکہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھا کرو، آئندہ جمعہ آنے تک تمہاری حفاظت کی جائے گی گمراہی سے۔
تو سچائی ہے. ہر جمعے کو جب اس سچائی کا تکرار کرتا رہے گا تو طبیعت اس گندگی کو قبول نہیں کرے گی. بہت سے نفیس طبیعت کے لوگ، اچھی طبیعت کے، آپ انہیں غلطی سے بھی وہ چیز نہیں کھلا سکتے جس کو ان کی طبیعت نہیں چاہتی. مثلا ہنڈیا پکی اور ایک بوٹی اس میں اوجڑی کی ڈال دی. اب جن کو اوجڑی کھانا مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے کھانا دشوار ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں ہے کیا اس میں، کچھ پتہ نہیں لیکن کھا نہیں سکتے. کہتے ہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے بھئی، نہیں جی چاہتا، نہیں طبیعت مانتی. یہ سچائی اس وجدان کی پرورش کرتی ہے. نتیجہ یہ کہ اس وجدان سے گواہی اٹھتی ہے اللہ کی صداقت کی، اللہ کے ہونے کی، وحی کی صداقت کی. جب وحی کی صداقت کی گواہی پڑی تو پھر ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ جو اتنا بڑا چیلنج درپیش ہے نا مسلمان معاشرے کو الحاد کا، اس کا حل ایک اس میں سے یہ ہے کہ وجدان کی کیفیت کو درست کیا جائے. اللہ کے ساتھ تعلق کو ذکر کے ذریعے، حلال مال کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، عمل، قول، فعل، ہر ایک میں سچائی کے ذریعے، تاکہ وہ وجدانی طور پر ایمان کی حفاظت کرے، وہ وجدان اس کا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کی حفاظت کرے.